والدین سلوک کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس حدیث میں ماں اور باپ ان دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ لوگوں میں سب آ گئے، اجنبی، پہچان والے، اپنے، پرائے، سب آ جاتے ہیں۔ اور صحابی نے پوچھا لوگوں میں میرے سب سے اچھے سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ نے یہاں پر والدین کا تذکرہ کیا اور باقی سب لوگ اس کے بعد ہیں، اس لیے کہ بعض روایات میں الادب المفرد وغیرہ میں یعنی دوسرے لوگ جو ہیں الاقرب فالاقرب اس طرح سے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا بھی نمبر بعد میں آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ماں باپ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے زیادہ اچھے سلوک کے حقدار انسان کے والدین ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس دور میں سب سے زیادہ برا سلوک اولاد کا اپنے والدین سے ہوتا ہے۔ والدین کی اہمیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ اس بات کا کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ پہلی چیز اللہ نے توحید بیان کی، اور نمبر 2 پر کیا بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ صحابی کا سوال اس آیت سے کتنا زیادہ ملتا جلتا ہے۔ بے حسن صحابتی، احسان کے ساتھ میں کس کے ساتھ صحبت اختیار کروں؟ میرے رہن سہن میں سب سے زیادہ اچھا سلوک میرا کس کے ساتھ ہو؟ جن کے ساتھ میں رہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد مخلوق کا حق بیان کیا اور مخلوق میں حق کے اعتبار سے والدین کا انتخاب کیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک۔ معلوم ہوا کہ بندوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر لوگوں میں اخلاقی اعتبار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ والدین سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ آج اس پڑھے لکھے دور میں اور عام طور سے لوگوں کا حال دیکھا جائے تو اولاد کا سب سے زیادہ برا سلوک اگر ہوتا ہے تو والدین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے اس بات کی بھی تاکید ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے اور ان کو دوسروں پر مقدم رکھے۔ اجنبی کے ساتھ بہت ہی بااخلاق ہو کے ملنا اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ انسان کے جہل اور مخلوق میں حقوق کے اعتبار سے لا علمی اور بے احتیاطی اور لاپرواہی کی علامت ہے۔ تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بندوں میں سب سے زیادہ سلوک کے حقدار ماں باپ ہیں۔ قرآن کی آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ کا مقام دوسری مخلوق کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اللہ نے اپنے بعد والدین کا حق ذکر کیا ہے۔